السلام علیکم دوستو، جن کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے انہی میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ لہٰذا ان سے بہتر تعلقات قائم رکھنے کے لیے میل جول، بات چیت اور لین دین وغیرہ کے معاملات میں اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج کل لوگ کم علمی، غلط فہمی یا پھر اپنی ایگو کے سبب بات بات پر رشتوں کو توڑ کر اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بات بات پر ان کا اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے، پلگ نکل جاتا اور گاڑی جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے۔ رشتہ چاہے منگنی یا شادی کے بعد ٹوٹے یا پھر بھائی بہنوں اور دیگر رشتہ داروں کے باہمی تعلقات ٹوٹے، معاشرے میں پریکٹس یہی ہے کہ جب کسی بات پر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو پھر غیبتوں، تہمتوں اور بدگمانیوں وغیرہ کا ایک لمبا سلسلہ چھڑ پڑتا ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں چند اسباب پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ہم فلاں کے ہاں دعوت میں گئے تھے تو اس نے ہم سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ دوسروں سے تو پانی اور کھانے وغیرہ کا پوچھ رہے تھے، مگر جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں ایک بار بھی نہیں آئے اور انہوں نے ہمیں کوئی عزت نہیں دی۔ حالانکہ اس بات کو ہر انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ دعوت کے دوران میزبان کا ذہن عام طور پر ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ اسے ایک مخصوص وقت میں کئی کام کرنے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو منہ دینا ہوتا ہے، اور ہم ہیں کہ گلے شکوے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم نے فلاں کو اپنے ہاں دعوت دی تھی مگر وہ آئے نہیں، لہٰذا اب ہم بھی ان کے ہاں نہیں جائیں گے۔ حالانکہ اس کے نہ آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسے کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، مالی لحاظ سے اس وقت وہ پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے جس کے سبب وہ نہ آ سکا ہو۔ نمبر 3، وہ اس کے گھر پر جاتا ہے، میرے گھر نہیں آتا۔ وہ اس کو تو اپنے ہاں ہر دعوت میں بلاتا ہے، مجھے نہیں بلاتا۔ تو بھائی اس کو حق حاصل ہے کہ جس کے گھر جائے اور جس کے گھر نہ جائے۔ اس کے گھر وہ کسی کام سے جاتا ہے اور آپ سے اس کو کوئی کام نہیں ہے، لہذا وہ آپ کے گھر نہیں آتا۔ یوں ہی جسے دعوت میں بلائے اور جسے نہ بلائے اسے اس بات کا بھی حق حاصل ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی آدمی کی طبیعت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں اگر کسی خوشی کے موقع پر بھی آئے گا تو بیڑا غرق کر دے گا اور اچھے بھلے ماحول کا ستیہ ناش کر دے گا، کیونکہ اس کے مزاج میں ہی لڑنا، جھگڑنا، طنز وتانا اور دل دکھانا ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ ایسوں کو اپنی خوشی میں شریک کرے گا کون؟ بسا اوقات مالی لحاظ سے بھی پوزیشن نہیں ہوتی، اس لیے بھی آدمی گنے چنے افراد کو ہی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 4، جب کوئی باہر ملک سے واپس آتا ہے تب یوں بھی ہوتا ہے کہ مثلاً فلاں کو فلاں چیز دی ہے، ہمیں نہیں دی، یا فلاں کو فلاں چیز زیادہ دی، ہمیں نہیں دی۔ فلاں کے بچوں کے لیے فلاں چیزیں لائے اور میرے بچوں کے لیے نہیں لائے۔ بہو بولتی ہے اپنی بیٹی کے لیے تو لے کر آئے، میرے لیے نہیں لائے۔ ایسے میں بچوں کے لیے لڑائیاں الگ سے ہوتی ہیں۔ بالفرض اگر آپ کے لیے کچھ نہیں بھی لائے یا آپ کو کچھ بھی نہیں دیا تو بتائیے کیا آپ کا شرعی طور پر کوئی حق بنتا تھا کہ جو وہ آپ کو نہیں ملا؟ کسی کو اگر اس نے کم یا زیادہ دیا اس کو اختیار ہے۔ اب اتنی سی بات پر سامنے والے کو برا بھلا کہنا، رشتے توڑ کر بیٹھ جانا یقیناً یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کیجیے، خودداری پیدا کیجیے۔ بات بات پر ناراض ہو کر بیٹھ جانے والے مزاج کو تبدیل کر کے عفو، درگزر اور معافی کے زیور سے خود کو آراستہ کیجیے۔ رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے والے کام کیجیے، پھر دیکھیے آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ کیسے بنتا ہے۔